ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک بری عادت تھی، اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے یہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اس کو بیٹے سے بہت محبت تھی، اس کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ اس نے پالا۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ بچے کی ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے جان سے مار ڈالنا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے کے بعد اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اولاد تو ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس دائی کے دل میں کچھ رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے کر چلی جاؤں گی اور اسے اپنے گھر میں جا کر کے پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال رہے گی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوگا میں اسی سے اسے پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے اس دائی کو تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیل گئی کہ دائی نے بچی کو جا کر کے ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پوری ناز و نعمت کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی تھی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی سارے حالات سنائے گئے کہ آپ کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے جان سے مار دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کی وجہ سے خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے اس شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ وہ دائی کبھی کبھی بادشاہ سے چھپ چھپا کر کے شہزادی کو محل میں لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی رکھوالی کرنے کے واسطے دے دیا کرتی تھی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے وہ بہت خوبصورت ہوئی اور نوجوانی میں وہ شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھیں۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے جانا۔ چونکہ یہ حقیقت تو کسی کو پتہ نہیں تھی کہ یہ لڑکی اسی بادشاہ کی ہی لڑکی ہے، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس نواسی کا ہاتھ مانگنے پہنچ گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا،
میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ اب سب نے دائی کو بہت سمجھایا، بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکیاں دیں، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے اور انہوں نے اس دائی کو خوب پیٹا، اس کو کوڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ بیچاری دائی پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جب آپ نے اسے ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے ہلاک نہ کر کے اسے خود اپنے گھر میں ہی پال لیا تھا۔ اس وقت بادشاہ کو احساس ہوا، وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادے کو بلوایا۔ بادشاہ نے شہزادے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن کو لے جا کر جنگل میں قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھائے تاکہ مجھے پورا یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکالے، اس کا خون بادشاہ کے سامنے پیش کرے۔ اسے کسی صورت میں بھی یہ گوارا نہیں تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق ابھی ہی معلوم ہوا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت میں اپنی بیٹی کو مروانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ پھر دونوں کو جان سے مار دے گا۔ مجبور ہو کر شہزادہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جب دونوں جنگل کے بیچ پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت میں بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، تمہیں جانور کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ، یہ تمہاری مرضی۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، جو مجھے کسی صورت میں بھی گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں چلی گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کے گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی کہ اب بیٹی کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر
اس سے بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارے حالات بیان کر دیے اور یہ بتا دیا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اسے جنگل میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ ملکہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے بیٹی کے لیے دعا مانگی، اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے امان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اس دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے پرانے کپڑے پھٹ گئے۔ آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کی بات ہے، کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پہ چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی اسی درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گیا۔ درخت گھنا تھا اور سایہ دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر سستانے کی خاطر لیٹ گیا۔ کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی چیز پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیز آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی ہو، تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے پہن کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کروں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا اور اس کا گولا سا بنا کر اس کی طرف پھینکا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح ڈھانپ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر آئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کے پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے وہ شہزادی کے اوپر فدا ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ وہ تیار ہو گئی کیونکہ وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے سکے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی کی طرح ہے۔ جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔
بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ دے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1-2 دن کے بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل لایا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ چند سالوں کے بعد اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو کہ اب ملکہ بن گئی تھی، پوچھا، اب جبکہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ کئی سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے یہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال کیا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح بادشاہ نے میرے بھائی کو حوالے کر کے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں نے جنگل میں کیسی زندگی گزاری اور تم نے وہاں مجھے کیسے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور تم نے مجھ سے شادی کر لی۔